السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج کی حدیث کا عنوان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف، معروف کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جس کو ایکسیپٹ کیا جائے، جو اچھی بات ہو، جس کو پسند کیا جائے عرف سے، ٹھیک ہے؟ عرف ہے جانا پہچانا، یعنی اسلامی معاشرے میں جانی پہچانی اور پسندیدہ بات کیا ہوتی ہے کہ انسان اسلام کے طریقے سے رہتا ہے تو وہ معروف ہوتا ہے، ورنہ منکر ہوتا ہے۔ منکر معروف کی اپوزٹ ہے، نکرہ سے ہے، یعنی جس چیز کو کی انکار کیا جائے، اپوزٹ، ناپسندیدہ چیز۔ حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سمعتو، میں نے سنا، سمعتو میں نے سنا۔ یہ میں نے کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے سنا یعنی حضرت ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من جو، رآ دیکھے، منکم تم میں سے، منکرن کوئی برائی، فلیغیرہ تو فلیغیرہ، پس لام ضرور، یغیر بدل دے، اس کو یعنی کہ اس برائی کو بدلے، اس برائی کو اچھائی میں بدلے، بیدہ اپنے ہاتھ سے، یعنی بیدہ اپنے ہاتھ سے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی قوت استعمال کرے کہ اس برے کام کو ختم کرے۔ فَإِن لَمْ پس ان اگر، لم نہیں، یستطع استطاعت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اگر اس کو استطاعت نہیں ہے کہ وہ اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکے تو پھر کیا کرے؟ فَبِلِسَانِهِ تو پھر اپنے زبان سے اس کو روکے، یعنی اس کو برا بھلا کرے، اس کی تنقید کرے، اس پر تنقید کرے، اس کو برا بھلا کہے۔ فَإِن لَمْ یعنی اس کو احساس دلائے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ برا کام ہے۔ فَإِن لَمْ پھر اگر، لم نہ، یستطع اب زبان سے بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے اس کے اندر کہ کسی برائی کو برا بولے، کسی کو فیس پر کہے کہ بھائی تم برا کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، تو پھر کیا کرے؟ فَبِقَلْبِهِ تو پھر اپنے دل سے، یعنی کہ دل میں اس سے کراہت محسوس کرے، اس گناہ کو ناپسند کرے۔ وَذَلِكَ اور یہ بات، اضعف کمزور ترین ہے، یہ اکبر کے وزن پر ہے، اضعف ضعیف ترین یعنی کہ کمزور ترین ہے، الایمان ایمان۔ جس انسان کا ایمان بہت کمزور ہوگا وہ زبان سے بھی برائی نہیں روک سکے گا، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکے گا، تو وہ کم از کم دل سے اس برائی کو برا سمجھے۔ اب اس کا ترجمہ کیا پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے یعنی کہ طاقت سے اس کو بدلے، اگر اس کی اطاعت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی اطاعت نہ ہو تو دل سے اس برائی کو برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہم مزید اس حدیث کی تفصیلات پڑھتے ہیں۔ من رآ من مطلب جو، رآ دیکھے، جو دیکھے، منکرن منکر جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب کا ترک کرنا یا ارتکاب کرنا، یعنی کہ کوئی اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہو اس کو ترک کر دے۔ واجب جو فرض عبادات ہیں، جو اسلام کی فرض عبادات ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے۔
اور حرام چیزیں کا حرام کام کرے. دونوں میں سے کوئی بھی کام کر رہا ہو، اگر مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بالکل نماز نہیں چھوڑ دیتا ہے، مسلمان ہے، یا پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، یا کوئی ایسا حرام کام کر رہا ہے جیسے نعوذ باللہ غلط ریلیشن ہے اس کا، شادی کے علاوہ وہ شادی نہیں کی یا کر لی ہے تو اس کے باوجود وہ دوسری عورتوں سے اس کا غلط ریلیشن ہے، یا اسی طرح کی کوئی بھی بے حیائی کا کام ہے، تو یہ منکر ہے. اور اگر حرام کام کرے انسان یا فرض کام کو، حلال کام کو چھوڑ دے، جو فرض کیے ہوئے کام ہے قرآن جو ہمارے لیے کہ ایک مسلمان کو مست ہے جو کرنا کام، ان کو چھوڑ دے تو وہ اس کو منکر کہتے ہیں. اور صغیرہ ہو یا کبیرہ، یا چاہے چھوٹی بات ہے یا بڑی، لیکن اگر وہ باتوں میں سے ہے جو مسلمان کو کرنی چاہیے اور وہ نہیں کر رہا، اور جو مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے اور وہ کر رہا ہے، چاہے بڑی بات ہے چاہے چھوٹی، تو وہ منکر ہے. فَلْيُغَيِّرْهُ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو بدلے. یہ شرعاً واجب ہے کہ اگر اس کی خبر بہت سے لوگوں کو ہو تو یہ عمل فرض کفایہ ہے. کیا مطلب کہ اگر کوئی ایسا گناہ معاشرے میں ہو رہا ہے، مسلمان معاشرے میں، جس کو کھلے عام لوگوں کو پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہاں پر جو واجبات فرض چیزوں کو نہیں کیا جاتا، اب اس میں پورے معاشرے میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کے وہ اس کام کو نہیں روکتا یا ان کی اصلاح نہیں کرتا تو سارا معاشرہ گنہگار ہوگا. ہاں چونکہ اگر مجموعی طور پر سب کو معلوم ہے تو پھر کچھ لوگ اگر اس اصلاح کا کام کر لیں گے تو باقی لوگوں سے بھی یہ ذمہ داری ہٹ جائے گی. پھر اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. ان چیزوں کو فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان معاشرے میں سے کچھ لوگ کر لیتے ہیں، سارے لوگ نہ بھی کریں، اس کا فرض پورا ہو جاتا ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. اور فرض عین کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد پر ضروری ہے وہ کام کرنا. تو ویسے تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کسی بھی برائی کو دیکھے تو برا سمجھے اس کو اور اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، اور اچھے کاموں کی لوگوں کو ترغیب دے. لیکن یہ انڈیویجول لیول پر بھی ہے، اور جب ایسا کوئی کام ہے جو بڑے لیول پہ ہو رہا ہے تو پھر کم از کم معاشرے کے کچھ لوگوں کو باقاعدہ ایکشن لینا ضروری ہے اس کے بارے میں. اضعف الایمان کا ترجمہ مطلب ہے کہ یہ درجے کے لحاظ سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر انسان منہ زبان دل سے بھی نہ برا سوچے تو پھر وہ معاشرہ بہت برا ہوا کہ اسلامی معاشرہ ہے لیکن وہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے، تو پھر ایمان بہت کمزور ہے ان کا. تو اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ہر فرد کو خطاب کرتے ہوئے ان کی ذمہ داری بیان فرمائی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص برا کام ہوتا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی طاقت سے اس کو بدلے، یعنی لوگوں کو اس برائی سے روکے. اگر اسے اس قدر استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے اسے روکنے کی ضرور کوشش کرے. اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں ضرور برا جانے. البتہ یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے وہ ایکچولی ہمیں جو امت مسلمہ بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت وسط بنایا ہے. تو امت وسط ایک چنی ہوئی امت ہے، یہ مسلمانوں کی امت. تو اس چنی ہوئی امت کیوں کہا گیا؟ کہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دوسروں تک دین کو پہنچائیں گے اور دوسروں کو اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے روکیں گے اور اللہ کے اچھے پسندیدہ کاموں کی لوگوں کو ترغیب دیں گے. یہ ایک طرح سے ہماری اس امت کی ایک صفت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں کیسے بتایا؟
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں، مسلمانوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہ لوگ جو ہے وہ نجات پانے والے، یہ فلاح پائیں گے بیکاز یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو معاشرے میں، اسلامی امت میں جہاں بھی مسلمان جمع ہو کے رہ رہے ہوں، وہاں یہ کام مسٹ ہے کہ کچھ لوگ کم از کم اس کو کرتے ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں۔ تو اس آیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور فضیلت کا خوب پتہ چلتا ہے کہ امت میں اس عمل کو انجام دینے والے گروہ کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اور نیز وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ کام وہ جو یہ کام کریں گے۔ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور وصف یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں امت وسط کہا، بہترین امت کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کو یہ خطاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقام دینے کا مقصد کیا ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ یہ آج تو ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے اس آیت کی روح سے یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، جبھی ہم خیر امت میں سے ہیں۔ چونکہ یہ وصف پہلے کس کو دیا گیا تھا؟ امت مسلمہ سے پہلے یہ کس کو چنی ہوئی امت کا درجہ دیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، لیکن بنی اسرائیل سے یہ درجہ، یہ مقام لے لیا گیا کیونکہ ان کے علماء نے یہ کام چھوڑ دیا، اور ان کے اندر یہ نیکی کو عام کرنے کی یہ کام ختم ہو گیا ہے، تو پھر ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا۔ یہ عمل اس لیے بھی فضیلت اہمیت والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا بھی منصب یہی تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری تھی آپ کی کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں، یأمرہم بالمعروف وینہونہم عن المنکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے بھی یہ ذمہ داری میں سے یہ ذمہ داری تھی، اور آپ کی امت کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کا یہی وصف بتایا، یعنی اگر مسلمان سمجھتا ہے خود کو تو اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن میں سورہ توبہ میں بتایا گیا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہاں پر صرف مردوں کا ذمہ داری نہیں لگائی، ٹھیک ہے، بہت سے کاموں میں آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، لیکن یہاں پر مردوں اور عورتوں دونوں کو کہا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہو، اور تم جو ہو کیا کرتے ہو کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، پھر نماز قائم کرتے ہو۔ اب دیکھیں نماز کو بعد میں ذکر کیا گیا، اور اچھائی کا حکم دینا، برائی کو روکنا بعد میں یعنی پہلے آیا نماز سے اور زکوٰۃ سے پہلے۔ تو اس آیت میں بہت اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ جیسی فرائض سے بھی پہلے اس کو ذکر کیا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کرے، تو اگر وہ کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اسے حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب اور حکمت والا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم حکم دیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ ہمارے اندر یہ وصف رکھا ہے، ہمارے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے ایمان کی
کہ ہم اگر مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ورنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے، اس کی پکڑ بہت زبردست ہے. اللہ زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اس نے اپنی حکمت سے ہمیں یہ کام سونپا ہے. تو یہ عمل اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان حکومت اور حکمران کی بنیادی فرائض میں سے ہے. یعنی ایک مسلمان حکومت ہے اگر، تو اس کے فرائض میں سے یہ مین فرض ہے کہ وہ اپنے ملک میں، اپنے رعایا میں، اپنے ماتحتوں میں، اپنے شہروں میں یہ چیز اس کا انتظام کرے کہ لوگوں کو نیکی کے حکم دیا جائے اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے ان کو کہا جائے. جیسے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایک مسلمان حکومت نماز قائم کروانے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے مسلمان حکومت پر کہ لوگوں پر یہ مسلط کرے یہ حکم کہ نماز قائم کی جائے گی اور زکوٰۃ دی جائے گی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا بھی فرض ہے حکومت پر کہ یہ ضروری ہے کہ یہ شیور کرے کہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. شروع میں یہی ہوتا تھا کہ مسلمان حکومت ہی زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتی تھی. اچھے کاموں کے حکم دینا اور برے سے روکنا، یہ سارے کام مسلمان حکومت کے فرائض ہے کہ یہ لوگوں پر یہ کاموں میں سختی کرے، ان پر مسلط کرے یہ کام. ہر مسلمان بنیادی طور پر مبلغ ہے. دیکھیں ہم یہ پھر یہاں پر حکومت کی بات ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فری ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے تم اگر ایک آیت بھی سنو تو اس کو آگے پہنچاؤ. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو ہم کو مطلب کیا ہوا کہ ہم جب کچھ سیکھیں دین کی بات تو پہلی بات اس کو بہت اچھی طرح سے احتیاط سے اس کو لے، اس کو پوری طرح سے سمجھے تاکہ ہمارے سمجھنے میں کوئی غلطی نہ ہو. پورے صحیح طرح سے علم اگر حاصل کیا تو پھر اب اس علم کو ہمیں ایک آیت بھی اگر ہم نے سیکھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھ سے سن کر آگے دوسروں تک پہنچا دو، خواہ وہ ایک ہی آیت کا حکم ہو. ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے لوگ وہاں تھے، آپ نے جنرل ایک اعلان کیا کہ یہاں پر جو بھی لوگ موجود ہیں، جو میں ابھی جو احکامات بتا رہا ہوں، جو نصیحتیں کر رہا ہوں، اس کو تم لوگ ان تک پہنچانے کی کوشش کرو جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی کہ اب صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی کہ جو کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے نصیحتیں فرمائی اس کو آگے پہنچانا ہے. جو کچھ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اس کو آگے پہنچانا تھا، ان کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے کیا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پاس دین کیسے آتا. اگر ان لوگوں نے، اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے بہت ہی محنتیں کر کے، کوششیں کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اچھی طرح پہلے دین کو سیکھیں اور پھر اس کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ اگلی نسلوں کو بھی یہ دین اچھی صحیح حالت میں ملے، صحیح طرح سے ان کو بھی دین کی سمجھ آئے. تو تبلیغ دین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کو اپنی ہمت، علم اور استطاعت کے مطابق یہ کام کرنا ہے. اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر ہم نہیں روکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا بزنس ہے، ہم یہاں پر کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم کچھ بولیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے کہ آج کل آسان نہیں ہے لوگوں کو صحیح بات بتانا. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، میں جو کرتا ہوں میں صحیح کرتا ہوں اور تم کون ہوتے ہو. لیکن کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، تاکہ ہم اللہ کے نزدیک اپنی ذمہ داری پورے کر لیں. ہمارے خلاف یہ حجت نہ ہو کہ ہم برائی کو دیکھ رہے تھے اور ہم اس کو کچھ بھی نہ روکتے تھے اور ہم لوگوں کو دین سے دور دیکھ رہے تھے، دین پر کوئی عمل نہیں کرتا تھا اور ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. اگر ہم اس طرح دیکھیں، اس طرح کے ماحول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم ایسے بن جاؤ کہ گناہ کو دیکھو اور کچھ بھی نہ کرو. اس کی مثال حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں یہ مداہنت یعنی کہ یہ سستی کرنا کہ کسی کو کچھ نہ کہنا، ان میں واقع ہو جانے والے کی مثال ان لوگوں کی مانند ہے جو ایک کشتی میں سوار ہیں. سارے مسلمان ایک کشتی میں سوار ہیں سمجھ لیں، ٹھیک ہے. ان میں سے بعض اوپر والے حصے میں ہیں اور بعض نیچے والے حصے میں ہیں. اب نیچے والے حصے پانی وغیرہ کے لیے اوپر والوں کے پاس جائے تو وہ ان کے آنے پر تنگی محسوس کرے اور ناگواری کا اظہار کرے. یہاں پر اس سے مقصد کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اوپر ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ دوسروں سے جو کہ دین سے دور ہیں ان سے بس اپنے آپ کو الگ کر لیں کہ بھئی ہمیں ایسے لوگوں کو نہیں پسند جو دین سے دور ہیں، ہم جو ہیں ان کو بالکل ان کے حال پہ چھوڑ دیں. تو ہم نہ ان کی اصلاح کریں، نہ ان سے معاملہ کریں، ان کو ناپسند کریں. اگر ہم یہ رویہ کر لیں گے تو پھر ان کو دین سکھانے والا کون رہے گا؟ تو اسی طرح کشتی والے نے پسند نہیں کیا، اوپر جو تھے ان کو پسند نہیں آیا کہ یہ نیچے والے ہم سے بار بار آ کے پانی مانگے، تو نیچے والوں نے کیا کیا، کشتی کے باٹم میں سوراخ کر کے پانی نکالنے کی کوشش کی. اب دیکھیں کہ ان کو کوئی رہنمائی نہیں ہوئی نیچے والوں کی، تو انہوں نے کشتی سے ہی پانی نکالنا شروع کر دیا. اب کشتی میں پانی آئے گا تو کیا ہوگا؟ کشتی میں پانی بھر گیا، سوراخ کریں گے تو پانی بھر جائے گا، تو پھر کیا جو اوپر والے ہیں وہ بچ جائیں گے، کشتی تو ڈوب جائے گی نا اگر پانی بھرے گا. تو اسی طرح سے تمام معاشرہ، اگر معاشرے کے کچھ لوگ خود کو تو سمجھے کہ بھئی ہم بہت نیک ہیں، ہم دین پر چلنے والے ہیں، اور خود کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے. دیکھیں یہ بھی ایک طرح کا غرور ہوتا ہے کہ انسان ذرا سا دین پر چلنے لگے تو اپنے آپ کو بہتر سمجھے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں جو ہوں دین پر چلنے والا ہوں، تو اب میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دوں، میں ان سے دور ہو جاؤں. لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. مسلمان معاشرے میں انسان کو اگر کچھ علم آیا، کچھ سمجھ آئی، تو اس کی جد و جہد ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے، ورنہ پھر کیا ہوگا، پورا معاشرہ، پوری کشتی جس طرح ڈوب جاتی ہے اسی طرح پورا معاشرہ گناہگار ہوگا. آپ نے پتہ ہے نا کہ یہ جو سبت کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ سبت کے واقعے میں کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ گناہ کر رہے تھے، سبت کا گناہ کر رہے تھے. ہفتے والے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا اور وہ پکڑتے تھے. اب بستی کے کچھ لوگوں نے دیکھا ان کو، مگر سوچا کہ ہم کیوں ان کو کچھ بولیں، ٹھیک ہے گناہ کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا کیا. لیکن کچھ لوگوں نے ان کو روکنے کی جدوجہد کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ تم اللہ کا حکم ہے تو تم کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں نافرمانی کرتے ہو. تو پھر جب عذاب آیا تو پھر وہ لوگ بچے جنہوں نے منع کیا تھا، جو منع نہیں کر رہے تھے وہ ان پر بھی عذاب کے اثرات آئے. تو یہ اگر معاشرے کی ہم اصلاح نہیں کرتے تو پھر اس معاشرے پر اللہ، جب پورا معاشرہ گنہگار ہو جاتا ہے، بہت گناہ پھیل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر عذاب ڈالتے ہیں. تو اس عذاب میں پھر وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ان گناہوں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. اپنے خود تو نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن ان کو نمازوں کا نہ کہا، خود تو اچھے بن رہے تھے مگر ان کو اچھائی کا نہ کہا، تو پھر ان لوگوں پر بھی عذاب آ جاتا ہے. اور اس کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ کسی کو نیکی کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا، کسی کو گناہ سے نہیں روکتا، تو پھر اللہ کا عذاب اس پر ایسا آتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان نیک ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مگر چونکہ دوسروں کی اس کو بالکل فکر نہیں ہے، تو پھر اس پر کیا سزا ہوتی ہے اس کی کہ اس کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس حالت سے. مگر آج کل یہ صحیح بات ہے کہ بہت بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. کسی کو بھی کچھ کہنے جاؤ تو وہ سامنے والا اپنے آپ کو بڑا عالم ہی سمجھتا ہوتا ہے کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، کیا مجھے نہیں آتا دین. تو دیکھیں دین، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا صرف دین نہیں سکھا دیتا. اگر انسان کو دین کی صحیح علم نہیں ہے اور وہ غلط طریقے پہ چل رہا ہے تو ہمیں کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے باز آ جائے. بلکہ ہم اکثر ان کے غلط طریقے ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے تو بھی ہم لوگوں کے غلط طریقے پر چپ چاپ چلتے ہیں، کیونکہ ہم سب سے الگ نہیں ہونا چاہتے. ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ
ہمیں سب چھوڑ نہ دیں، تو اس لیے ہم ان کے غلط طریقوں پر خاموش رہتے ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ جب زمین پر گناہ کیے جائیں گے اور جو شخص وہاں موجود ہوگا، یہ حدیث ہے کہ جب زمین پر گناہ کیے جائیں گے اور جو شخص وہاں موجود ہو وہ دل میں اس گناہ کو برا سمجھے تو وہ ایسے ہے گویا وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور اس کے برعکس کوئی شخص وہاں موجود نہیں اور اس گناہ کو برا بھی نہیں سمجھے تو وہ ایسے گویا اس گناہ میں شریک ہے۔ تو آج کل ہم بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دین کے بالکل خلاف ہیں، لیکن ہم میں نہ تو ہمت ہے اور نہ ہم ان سے الگ بھی نہیں ہوتے، ہم ان کی چیزوں میں شامل بھی ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ہمیں ان کو برا سمجھنا چاہیے اور ان کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ وعید ایسی ہے کہ جیسے ہم گناہ نہیں بھی کر رہے تو ہم ان کے ساتھ شریک ہیں اس گناہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لیکن خود عمل نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت بری بات ہے۔ انسان دوسروں کو تو کہے نیکی کے کام کرے، اور اس میں جو بھی علماء ہیں جو بھی دین کا کام سکھاتے ہیں یہ بہت ہی اس میں ڈراوے کی بات ہے، اور سچی بات ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں میں پڑھتی ہوں تو میں بھی ڈر جاتی ہوں، اس لیے کہ انسان دیکھیں، ایک تو انسان دوسروں کو واعظ و نصیحت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، دوسروں کو برا سمجھنا جج کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن خود دوسروں کو بتا کے انسان اپنے اوپر یہ پابندی نہیں لگاتا، اپنے آپ کو برائی سے نہیں روکتا، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث یہ چیز جو ہے یہودیوں میں بہت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، یعنی خود عمل نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا سوچتے نہیں ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی تھی سورہ بقرہ میں۔ تو یہ گناہ کا کام ہے کہ انسان دوسروں کو تو کہے مگر خود کچھ بھی نہ، خود اس پر عمل نہ کرے، نیکی کا دوسروں کو حکم دے مگر اپنے آپ کو بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دیکھیں حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ یوں چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے جناب یہ کیا ہوا، آپ تو ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائیوں سے روکا کرتے تھے، آپ کا یہ انجام کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود باز نہ آتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہت ہی جیسے ایسی چیزیں پڑھ کے بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ انسان جو ہے عام طور پر ہم دوسروں کو تو جج کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ برا کر رہا ہے وہ برا کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ میں نہیں جاگتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہی اصول اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ، کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم برائی کے ہر کام سے بچیں اور نیکی کا ہر کام کریں، اور پھر ہم دوسروں کو بھی خاموش نہ رہیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ہدایت دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ آج کی حدیث مکمل ہوئی۔